إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ قبلہ کے ذکر کے بعد صبر و نماز کے ذریعہ اس پر مضبوط رہنے کی تلقین فرمائی۔ یہاں اس قبلے کے حج و عمرہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں سے اس کی عبادت کے نشانات مراد ہیں۔ صفا اور مروہ بیت اللہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ ان کی یہی دوڑ بطور یادگار مناسک حج میں شامل ہے۔ مشرکین نے صفا و مروہ پر دو بت نصب کر دیے تھے جو اصل میں اسحاق اور نائلہ ایک مرد اور عورت کے مسخ شدہ وجود تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی۔ اللہ کا قہر نازل ہوا اور وہ پتھر بن گئے۔ قریش نے ان کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، لیکن ایک عرصہ کے بعد ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ پھر صفا و مروہ پر نصب کر دیے گئے۔ لوگ انہیں ہاتھ لگا کر چومتے تھے۔ بعض مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ سائی جاہلیت کی ایک رسم تھی اور یہ گناہ کا کام ہے، اس سے پرہیز ضروری ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ صفا و مروہ شروع سے ہی اللہ کے شعائر میں داخل ہیں۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان کے درمیان سعی کرنا گناہ نہیں بلکہ ضروری عبادت ہے۔ فمن تطوع خیرا، اس میں فرض حج و عمرہ کے بعد نفل کی ترغیب دی گئی ہے۔ تطوع کا دوسرا معنی یہ بھی ہے جو شخص دل کی خوشی سے نیکی کرے۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ اس کی نیکی کا بڑا قدردان ہوتا ہے، نیت کو بھی جانتا ہے اور اس پر ثواب کے اندازے بھی جانتا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والوں لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ ان الذین یکتمون، اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے قبلہ اور آخری نبی کے بارے میں جو البینات والہدی وضاحتیں اور احکام تھے ان کو چھپا دیا تھا، لیکن حکم عام ہے۔ آج بھی کتمان حق پر لعنت برستی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرنے والوں سے مراد فرشتے اور تمام لوگ ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان ہے۔ لعنت سے مراد رحمت سے دوری اور محرومی ہے، اور لعنت کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہوں گے جو حق چھپانے والوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، لعنت کے نتیجہ سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے جنہوں نے غلط کام چھوڑ کر اس کی معافی مانگ لی اور اس کام کو درست بھی کر لیا۔ اس مقام پر وَبَيَّنُوا کی بھی شرط رکھی گئی ہے کہ جو حق چھپایا تھا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا
اور نہ انہیں دم لینے کے لیے کچھ مہلت ملے گی۔ اور لوگوں، تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پچھلی تمام بحثوں کا نتیجہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے جس کی رحمت سے یہ کارخانہ جہان تیار ہوا اور چل بھی رہا ہے، اور وہ رحیم ہے جس کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کسی کی محنت ضائع ہو جائے۔ إن في خلق السماوات والأرض لاختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور می میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس کی زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کو چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ من کل دابہ، زمین پر چلنے والی ہر قسم کی جاندار مخلوق کو دابہ کہتے ہیں، جن میں انسان بھی شامل ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہوں وہ زمین و آسمان اور ان میں آباد مخلوقات کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی قادر مطلق ہے، اس لیے عبادت اور اطاعت میں بھی وہ اکیلا مستحق ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے ہیں اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ سے محبت یہ ہے کہ خالص اس کی عبادت کی جائے اور اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کی تسبیح و تقدیس کی جائے، اور دعا و فریاد اور نظر و نیاز اسی کے حضور پیش کی جائے، اور اسی کے احکام کو قانون حق سمجھ کر اطاعت کی جائے۔ ان باتوں میں کسی اور کو شامل کرنا شرک ہے۔ مخلوق سے محبت اللہ کی اجازت سے ہو، اور جب مقابلے کا موقع ہو تو سب کی محبت قربان کر دی جائے اور اللہ کی محبت قائم رہے تو یہ توحید ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کا جواب آیت میں مذکور نہیں، آیت پر غور کرنے سے خود بہت واضح ہو جاتا ہے، یعنی اگر ظالم وہ موقع دیکھ لیں جب عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ثابت ہو جائے گا کہ ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے اور اس کا عذاب سخت ہے، تو یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا کسی سے اتنا پیار اور کسی پر اتنا اعتماد نہ کریں۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا
کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہیں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، گمراہ کرنے والے لیڈر اور جعلی پیر قیامت کو اپنے چیلوں سے بیزار ہو جائیں گے کہ اگر یہ ہماری خوشامد نہ کرتے اور نذرانے نہ دیتے تو ہم حق کو نہ چھپاتے اور مغرور ہو کر خدا کے باغی نہ بنتے۔ اور دونوں فریق کو عذاب نظر آتا ہوگا اور ان کے تمام سہارے ختم ہو چکے ہوں گے۔ وقال الذین اتبعوا، نادان پیروکار جو اندھی عقیدت یا دنیاوی اغراض کی بنا پر پیچھے لگے ہوئے تھے، اپنے پیشواؤں کی بیزاری اور بے چارگی دیکھ کر خواہش کریں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس جانے کی اجازت مل جائے تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں۔ سورہ احزاب میں ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کی ہر بات پرکھنے کے بغیر مان لیتے ہیں قیامت کو کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے دنیاوی سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کی اندھی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں اصلی راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب کر اور ان پر بڑی لعنت ڈال دے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے غلط اعمال کو حسرت بنا کر دکھائے گا۔ پیشوا اور ان کے پیروکار ہاتھ ملتے رہیں گے لیکن آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ یا ایھا الناس کلوا، مشرکین عرب بتوں کی منت مان کر کچھ مویشی آزاد چھوڑ دیتے تھے، پھر ان کا ادب کرتے، نہ سوار ہوتے اور نہ ان کا گوشت کھاتے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کے کہنے پر حلال چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ بلکہ انہیں کھاؤ اور کام میں لاؤ۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان خود نظر نہیں آتا لیکن اس کی عداوت ظاہر ہے جو گمراہی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، سوء کے کئی معنی ہیں، نقصان، بیماری اور برائی، یہاں برائی مراد ہے، اور فحشاء بے حیائی اور علانیہ برائی کو کہتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے فلاں کو اپنا شریک بنا لیا ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فلاں قسم کے جانور کی حرمت قائم ہو گئی ہے۔ بلا دلیل باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا شیطانی کام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کمثل الذی ینعق، کافر ان جانوروں کی مانند ہیں جن کو چرواہا آواز دیتا ہے تو وہ صرف آواز اور پکار سنتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے۔
اسی طرح پیغمبر کی آواز پر وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں، جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا، پہلے عام لوگوں کو خطاب تھا، اب خاص مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم خالص اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اس کے حکم کے مطابق پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور غلط رسموں کی پرواہ نہ کرو اور لوگوں کی ملامت سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ جن نعمتوں سے مشرک محروم ہو گئے تھے وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ انما حرم علیکم، اس آیت میں صرف 4 چیزوں کا کھانا حرام کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں اس زمانے کی مشرکانہ رسموں کی تردید مقصود ہے، ورنہ سورہ المائدہ میں بعض اور چیزیں بھی حرام کی ہیں۔ اور حدیث کی روح سے وہ درندے جن کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں اور گدھے بھی حرام ہیں۔ المیتہ سے مراد وہ حلال جانور ہے جو ذبح شرعی کے بغیر مر گیا ہو، خواہ طبی موت سے مرا ہو یا کسی حادثے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہو۔ اور حدیث کی روح سے وہ گوشت بھی مردار ہے جو زندہ جانور سے کاٹ لیا گیا ہو، لیکن مردار مچھلی جو بدبودار نہ ہو گئی ہو اور مردار مکڑی حلال ہو۔ اور الدم سے مراد رگوں سے نکلنے والا خون ہے، لیکن جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور جگر اور چری کا خون حلال ہے۔ اور لحم خنزیر میں خنزیر کا نام اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شرعی طریقہ سے ذبح بھی کیا جائے تو بھی حرام ہے۔ آیت میں حرام کھانوں کا ذکر ہے اس لیے گوشت کا نام لیا گیا، ورنہ لحم کے ساتھ شحم یعنی اس کی چربی بھی حرام ہے۔ اور حلال جانوروں کا مردار چمڑا طباقت سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر کا چمڑا ہر صورت میں حرام ہی رہتا ہے۔ طبی لحاظ سے خنزیر کے گوشت میں بہت سی بیماریوں کے علاوہ بے حیائی کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ اور چوتھی حرام چیز وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر منت مانی گئی ہو، وہ جانور ہو یا کوئی اور چیز۔ اور جس طرح پہلی تینوں چیزیں بسم اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتی، اسی طرح منت کا جانور تکبیر پڑھنے سے پاک نہیں ہوتا۔ کیونکہ منت کی چیز اس خاص نیت کی بنا پر حرام ہوئی ہے، اس لیے منت کی نیت بدل جائے تو وہ حلال ہو جائے گی، بشرطے کہ یہ تبدیلی ذبح سے پہلے ہو۔ حدیث میں ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس نے اللہ کے سوا کسی کی منت میں ذبح کیا، خواہ تکبیر پڑی ہو یا نہ پڑی ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جس شخص کو بھوک پیاس یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور اسے حرام کے سوا کوئی چیز نہ مل سکے تو وہ 2 شرطوں کے ساتھ کھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون توڑنے کی نیت نہ ہو اور دوسری جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ استعمال نہ کرے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ان الذین یکتمون، اس آیت میں اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ یہودی اونٹ کو حرام کہتے تھے، حالانکہ تورات میں
اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بعض چیزیں ان کی سرکشی کی سزا میں منع کر دی گئی تھی، انہیں بشارت دی گئی تھی کہ آخری پیغمبر یہ بوجھ اور جھگڑ بندیاں ختم کر دے گا، لیکن انہوں نے اپنا دھڑا قائم رکھنے اور نذرانے وصول کرنے کی خاطر حق کو چھپایا۔ عیسائیوں نے تو شراب، خنزیر اور گلا گھٹ کر مرے ہوئے جانور کو بھی حلال کر لیا، حالانکہ انجیل میں ان کی حرمت موجود ہے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے پر جو انہیں مال مل رہا ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کلام کرنے میں عام طور پر محبت سمجھی جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال تو سب سے کرے گا، لیکن حق چھپانے والوں سے پیار اور رحمت کی کلام نہیں فرمائے گا، یا خود کلام نہیں فرمائے گا بلکہ عذاب کے فرشتوں کے ذریعہ سوال وغیرہ کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو گناہوں کی معافی دے کر پاک کرے گا، اور نہ ہی جہنم کی آگ سے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا جس طرح مومن گناہ گاروں کو کیا جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے زانی اور جھوٹ بولنے والے بادشاہ اور غریب متکبر سے بھی کلام نہیں فرمائے گا۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ فما اصبرهم على النار، کتمان حق کرنے والوں کی ہٹ دھرمی پر تعجب کا اظہار ہے کہ ہدایت کی جگہ گمراہی اور بخشش کی بجائے عذاب خرید کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ آگ کو برداشت کرنے میں بڑے صابر ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، ان پر اللہ کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو مہربانی سے کتاب نازل کی جس سے حق یعنی حلال و حرام کو سمجھنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا، لیکن انہوں نے شکر کی بجائے عداوت اختیار کی۔ کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت میں پڑ گئے ہیں جس سے واپس آنا مشکل ہو گیا ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مالکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ لیس البر ان تولوا، توحید کے بارے میں یہ وضاحت گزر چکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت اور کامل اطاعت کا نام ہے، اور شرکیہ رسمیں اور کتمان حق خدا سے غداری کے کام ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید خالص کے ثمرات بھی ہوتے ہیں، وہ اگر نہ ہو تو توحید بے جان اور بے وزن ہوگی۔ اسلام کی ظاہری رسوم کی پابندی بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مذہب کا تشخص اور تحفظ انہی سے قائم ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اسلام کی ظاہری رسوم کو ہی اصل دین بلکہ پورا دین سمجھ لیتے ہیں اور مقاصد کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس طرح وہ مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی توانائیاں باہمی جنگ و جدل میں فنا کر دیتے ہیں۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مشرق و مغرب یعنی کسی قبلہ کی جانب رخ کر لینا نشان راہ تو ہے لیکن مقصد نہیں،
مقصود نیکی یہ ہے کہ اللہ پر اور دوسری مذکورہ باتوں پر ایمان لایا جائے اور مال محبوب ہونے کے باوجود خرچ کیا جائے، یعنی نفلی صدقہ و خیرات کی صورت میں بھی دیا جائے، فرض نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی جائے۔ والموفون بعہدہ اذا عاہدوا، پہلے کام اللہ نے مقرر فرمائے تھے اور عہد کو انسان خود اپنے ذمے لیتا ہے۔ الموفون کے لفظ سے مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ ایفائے عہد ان کی پوری زندگی کا معمول ہوتا ہے۔ بس صابرین کو مفعول کی صورت میں لانے سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی خاص طور پر اللہ نے تعریف فرمائی ہے جو مالی پریشانی، جسمانی تکلیف اور دشمنان دین کے ساتھ جنگ میں صبر دکھاتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ جن کے پاس ایمان اور کردار ہے، توحید کی دعووں میں سچے اور حقیقی متقی ہیں، یعنی توحید سے ایمان اور ایمان سے عمل ضرور پیدا ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو توحید مردہ ہے۔